لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہیں؟ دو دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد. یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. یوں دعا مانگے، اے اللہ عافیت والی زندگی دے، سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے، میرے والدین کو، والدین میں باپ دادا سب آ گئے، نانا نانی سب آ گئے، میرے والدین کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں، ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. تو چند دعائیں، اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں، عجیب سی طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے. میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگے. جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں، تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے. یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ہبے تو کر لے گا، تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولے تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ شیطان نا ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ. شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آپ شیطان سے کیا بولو، بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ، تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، پھر تیسری شادی کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں، لڑکی کے ابا راضی ہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کریں. صحیح ہے نا؟ یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے. تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے. اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں، باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا، ہمیں کیا. بھائی ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں ہو رہا نا، ابھی تو جذبہ ہے نہیں کریں گے بس. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ. اس کے بعد ہدایت کی دعا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق. اس میں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد، یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے، کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے. وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے، شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے، اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو، لوگوں کو ترغیب دو. لوگ کہتے تھے حضرت جب ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا، خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے. اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے. تو البتہ یہ سنت ہے ضروری، تو لوگوں کو ترغیب دو، لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا. تو اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے. تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں دین کا کام لے لے، اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے، مسجدیں بنوا دے، یتیم خانے کھلوا دے، تو کتنی بڑی بات ہے. چوتھی دعا عافیت کی. یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھے مال و دولت دے دے، اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے. اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں، ہدف کو فوکس کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں، عافیت والی زندگی، ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے، پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے.
عافیت چاہیے مجھے، فی الدین والدنیا والآخرہ، دین میں بھی عافیت، میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے، میری دنیا بھی اور آخرت بھی، وفی اہلی و مالی، میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے، بیوی بچے بھی، و مالی، اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں، فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو یہ بڑی جامع دعا ہے، سمجھتے ہو؟ اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو۔ شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں، تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں۔ شادی شدہ لوگ، بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، تو یوں دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے، کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو، میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آدمی کا دکھایا اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان، نہ کہ یار جا رہی ہے، افسوس ہوا، اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کنڈیشن نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے، ان کو کیا بنا دے؟ نیک، شریف، شرفا، نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں، گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو، دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی۔ اور اگر آپ گھر میں گئے، بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا، اور بچے بھی پب جی پہ لگے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ، پراپر ڈریس پہناؤ، پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو۔ اور آپ اس اسکارف جو ہے نا، اور اسکرٹ پہنا دو، سلیو لیس کپڑے پہنا دو، آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی۔ گھر کا ماحول دینی ہو، طہارت کا، نماز کا، تلاوت کا، معمولات کا۔ تبلیغ والے کروا دیتے ہیں، اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے۔ تبلیغ میں بڑی جان ہے، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بیگم کنٹرول میں تھی، تبلیغ میں لے گئے، صحیح ہو گئی، وہ گھر کا ماحول بن گیا۔ اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے، آدمی سے نہیں بنتا۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ اسی کی تفسیر ہے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں۔ پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی، ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے، اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم۔ تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ان کو کیا بنا دے؟ تو پرہیزگار بنا دے۔ تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں۔ اور دو دعائیں اور جلدی سے بتا دوں، یہ ٹاپک نہیں تھا، لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل، اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دو دعائیں اور لیلۃ القدر میں، اور ویسے بھی معمول بنائیں۔ ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی، بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے، جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی۔ قرآن بار بار کہتا ہے ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے، محروم نہ کرنا اس جنت سے۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو، مل جائے تو ٹھیک ہے، اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ۔ آپ مجھے بتاؤ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا، اور ایسا بنگلہ ہوگا، کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا، اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی، بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں، اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی، تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی، ہے بھائی، اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی۔ یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں، تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ یقین ہے نا، اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے، آخرت کو دیکھا نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ جنت. کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا، وہ دینا ہمیں جنت، ہم محتاج ہیں اس کے. وہ بڑی دل نشیں جنت ہے، ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے. اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر، یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی. اور جہنم کی آگ سے پناہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟